العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، الحديث متفق عليه. یہ مسجد کا باب چل رہا ہے، مسجد کا احترام، مسجد کے احکام. ایک درس ہم پڑھ چکے ہیں، بقیہ جو حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ آج کے درس میں مکمل ہو جائیں گی. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیں قائم نہیں کی جا سکتی مسجد میں، اور نہ ہی مسجد میں قصاص لیا جا سکتا. حدیں سے مراد اسلامی سزا، جیسے چور کی سزا ہے کہ اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کلائی سے الگ کر دیا جائے گا. زناکار کی سزا ہے کہ 100 کوڑا لگایا جائے گا، یا شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے گا. اسی طریقہ سے کوئی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے 4 گواہ کے ذریعے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تہمت لگانے والوں کو. اسی طریقہ سے اگر کوئی لوٹ پاٹ کرتا ہے، راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے، عصمت دری کرتا ہے، جان مال پر ڈاکے ڈالتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے سزا ہے کہ اگر ان کو پاؤ تو ان کے الٹے ہاتھ پیر کاٹ دو، داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دو، سمجھا کے چاہو تو سولی پر لٹکا دو، اور حاکم وقت اگر چاہے تو جلا وطن کر دے. بہرحال یہ سب جو اسلامی سزائیں ہیں، اگر ان کے اوپر قادر ہو جائے، حاکم وقت عدالت میں جرم ثابت ہو جائے اور سزا کا فیصلہ ہو جائے کہ مجرم کا ہاتھ کٹے گا، یا اس کو سنگسار کیا جائے گا، یا اس پر بہتان تراشی کے کوڑے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تو اب ان سزاؤں کا نفاذ مسجد میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے ہے نہیں. عدالت میں سزا دیجیے، یا چوک چوراہے پر سزا دیجیے، ہاتھ کاٹیے، زانی کو سنگسار کیجیے، یا پتھر ماریے، یا اس کو 100 کوڑا لگائیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو. مسجد میں یہ کام مت کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ کاٹیے گا تو خون وغیرہ نکلے گا، ہو سکتا ہے کہ کوڑا اگر مار رہے ہو پیشاب پخانہ نکلے تو مسجد گندی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ کٹنے کا عمل ہوگا تو وہ بھی چیخے گا، اور اس کے جو خاندان کے لوگ ہوں گے یا کچھ کمزور دل والے ہوں گے تو وہ بھی چیخیں گے، پکاریں گے، تو ایک شور بپا ہوگا جس کو کہتے ہیں ہنگامے محشر برپا ہو جانا. تو اس طریقہ سے چیخنے چلانے کا عمل ہو گیا، کہا گیا کہ نہیں. مسجد میں جرم کی سزا، اسلامی سزاؤں کو حد کہتے ہیں. اسلام کی جو مقرر سزائیں ہیں مجرمین کے لیے ان کو حد کہتے ہیں. اسلامی حد جاری کرو، وہ مسجد میں نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طریقے سے قصاص لینا ہے، کسی کا دانت توڑا ہے کسی نے تو اس کا دانت توڑ دو، کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹو، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے ناحق جان بوجھ کر کے تو اس کو قتل کیا جائے. کتاب اللہ القصاص، قصاص والے بدلہ. اگر مقتول کے وارثان معاف نہیں کرتے یا اس کی قیمت، خون کی قیمت لینے پر راضی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں جان کا بدلہ جان چاہیے، ہمارے آدمی کا دانت توڑا ہے تو ہم بھی اس کا دانت توڑیں گے، ہڈی توڑی ہے تو ہم بھی اس کی ہڈی توڑیں گے. اسلامی قانون ہے، قصاص لگے گا اگر معاف نہیں کرتا ہے تو. یا اس کی قیمت اگر نہیں لیتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، تو وہ بدلہ کو کہتے ہیں قصاص. وہ بدلہ بھی مسجد میں نہیں لیا جا سکتا. یہ مسجد کے احترام کے پیش نظر ہے، احترام مسجد کے پیش نظر ہے. حالانکہ حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن حدیث کے مسجد کے تعلق سے جو احترام اور مسجد کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کی جو باتیں ہیں، جن کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور بھی کچھ پڑھیں گے،
ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں اسلامی سزاؤں کا یا اسی طریقہ سے قانون قصاص کا، بدلے کے قانون کا نفاذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مجرموں کو یہ سزا مسجد میں نہیں دی جانی چاہیے، مسجد سے باہر لے جا کر دیے جہاں بھی دینا ہو۔ لیکن اگر ادب دینے کے لیے ہو تو ایک آدھ دو چھڑی لگانا، ایک آدھ دو جوتا لگانا، اگر کوئی مجرم ہے ہمارے درمیان جس نے کچھ بدتمیزی گستاخی کی ہے، اس کو دو چار چھڑی لگانا ہے، دو چار جوتا لگانا ہے، دو چار کوڑے مارنے ہیں، تو اس طرح کا ہلکا پھلکا کام جس کو کہتے تعزیر، سمجھا کہ نہیں، سزا دینا جو اسلامی سزا کو نہ پہنچے، ہلکی سزا ہو، تو اس طرح کی سزا مسجد میں دی جا سکتی ہے۔ جیسے معلمین بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں اور بچے کو یاد نہیں ہو رہا ہے تو ایک دو چھڑی لگاتے بھی ہیں معلمین مسجد کے اندر، تو اسی طریقے سے اگر کوئی مجرم ہے، سمجھا کہ نہیں، تو اس کی سزا بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اسلامی سزا اگر مقرر سزائیں ہیں جو کم سے کم 80 کوڑا ہے، بہتان تراشی کی سزا، وہ سزا بہرحال مسجد میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جہاں سزا کی جگہ متعین ہو یا ہاتھ کاٹنے کی جگہ متعین ہو، کوئی میدان ہو جہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ آج چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، آج زانی کو سنگسار کیا جائے گا، یہ اعلان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر حاضر ہو، سمجھا کہ اس اصل میں اس کا سزا کا دو فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی کی سزا کر دی جاتی ہے اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مجرم کو سزا دینے سے دوسرے لوگوں کو نصیحت ملتی ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کوئی نہ کرے ورنہ اس کو بھی اسی سزا سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑا اسلامی فائدہ ہے۔ سزا تو ہے سخت، لیکن مقصد یہ ہے کہ امن ہو، وہ ہاتھ ہی نہ رہے جو لوگوں کا مال چوری کرتا ہے، سمجھا؟ شادی شدہ ہو کر کے پوترتا کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، عفت عصمت کا سامان موجود ہے، تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے، تم زناکاری اور بدکاری کر رہا ہے۔ یہ جرم اتنا گندا جرم ہے کہ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے 4 چشمدید گواہوں سے جو ثقہ ہوں، امانت دار ہوں، یا مجرم خود عدالت میں آ کر کے اقرار کر لے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اس کی سزا ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو مار ڈالا جائے گا، سمجھا کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی عورت کو، مسلمان عورت کو جو پاک دامن ہے، گندے لفظ سے تعبیر کیا، مثال کے طور پر کہا کہ اے بدکار، اب وہ عدالت میں اگر چلی گئی کہ اس نے مجھ کو بدکار کہا، اب اس کو کہیے کہ ثابت کرے کہ میں نے بدکاری کہاں کی ہے، اور اگر ثابت نہیں کرتے ہو 4 گواہ سے جو چشمدید ہو بدکاری کی، تو جتنا دو آدمی نے کہا ہوگا یا ایک آدمی نے کہا ہوگا یا 3 آدمی نے کہا ہوگا، تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے۔ جی یہ ہے عزت اور عصمت، سمجھا کہ بہرحال تو مسجد کے احترام کے پیش نظر کہا گیا کہ یہ سب چیزیں سزا وغیرہ اور قانون قصاص، بدلے کا قانون مسجد کے اندر قائم نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری حدیث جو آئی وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو خندق کے دن تیر لگی، ایسے حصے میں جہاں آدمی خون بہتا ہے، انگوٹھے کے نچلے حصے میں جس میں آدمی عام طریقے سے مر جاتا ہے، خون رکتا نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کندھے کے نیچے والے حصے کے اندر بازو میں لگا۔ بہرحال تو یہ قبیلے کے سردار تھے، انصار کا جو قبیلہ مدینہ میں اسلام کی نصرت اور حمایت کرنے کی وجہ سے انصار کا لقب ان کو ملا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، بڑے نیک آدمی، قبیلے کا سب سے اچھا انسان، صحابہ میں ایک بزرگ شخصیت۔ غزوہ خندق میں تیر لگی ان کو تو خون رکتا ہی نہ تھا، لیکن خیر کچھ دن کے بعد خون رکا۔ انہوں نے یہ دعا ظاہر کی اللہ تعالیٰ سے، یہ تمنا ظاہر کی، مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا، بنی قریظہ، وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کو اکسایا کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا قریظہ والوں کے معاملات سے، دیکھیں اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خندق کے بعد جو سن 4 ہجری میں ہوا، پورے عرب کے مشرکین مدینہ پر چڑھ دوڑے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے جدھر سے آمد ہے چاروں طرف گڑھا کھود دیا جائے، اتنا لمبا چوڑا گڑھا کہ اس کو پار کر کے گھوڑے سے وہ آ نہ سکے، اور مقابلہ کیا جائے گا، یہی ایک شکل بچنے کی تھی۔ بہرحال خیمہ اجڑ گیا، لیکن جو مدینہ کے اندر جو شرارتی تتو تھے، شرارتی جو
عناصر تھے یہود بنی قریظہ کے، ان کو حضرت جبریل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ کے ذریعے اس کو گھروا لیجیے، اور وہ قلعہ میں بند ہو گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حق میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ کس نے کہا؟ بنی قریظہ کے یہودیوں نے، کیونکہ قبیلہ سعد سے یعنی اوس کے قبیلے سے ان کا معاہدہ تھا، ایک طرح کی دوستی چلتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، سعد بن معاذ قبیلے کے سردار ہیں، یہ فیصلہ کریں گے ہمارے لیے یہی جو شاید اس سے پہلے عبداللہ بن ابی منافق نے سمجھا کہ نہیں بنو قینقاع یا بنو نذیر کے تعلق سے کہا تھا کہ ان کو معاف کر دیجیے، بنو قینقاع کے تعلق سے، تو ہم کو بھی معاف کروا دیں گے یہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو مسجد میں تھے ان کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، اصل میں یہی بات ہے یہاں پر، یہ واقعہ ہم آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ ان کو بلا کر کے لے آؤ، مسجد سے بلا کر کے لے آؤ، اور یہ کہا کہ یہ قریظہ کا قبیلہ آپ کے فیصلے پر راضی ہے، تو آپ ان کے حق میں جو فیصلہ کیجیے۔ بہرحال تو یہودیوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ہمارا معاہدہ ہے، تو اس لیے یہ ہماری جان بخشی کی بات کریں گے، معاف کرنے کی سفارش کریں گے۔ لیکن حضرت سعد نے اسلام کی خاطر پرواہ نہیں کی، کہا کہ اس میں جتنے جنگجو لڑنے والے جو لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں 15 سال اور اس کے بعد سے لے کر کے جو بھی جنگ میں شریک ہو سکتا ہے، ایسے تمام لوگوں کو نکالا جائے اور سب کو تہہ تیگ کر دیا جائے، اور جتنی عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان سب کو قیدی بنا دیا جائے، مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ جو فیصلہ سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی آپ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے فیصلہ کیا ان کے حق میں، سمجھا کہ کہا کہ نہیں دوستی اپنی جگہ، لیکن اسلام کے خلاف یہ غداری کرتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں اور مشرکین کو ابھارتے ہیں کہ مسلمانوں پر چڑھائی کرو، یہ قابل رحم لوگ نہیں ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ بہرحال اس طریقہ سے یہود کا صفایا مدینے سے ہو گیا۔ اصل میں یہاں ہے کیا کہ اس کی خندق کے دن حضرت کو سعد بن معاذ کو تیر لگی اکھل کے اندر، وہی بازو کے نیچے کا حصہ یا انگوٹھے کے نیچے کا حصہ جہاں سے خون رسہ ہی چلا گیا۔ اس فیصلے کے بعد پھر حضرت سعد بن معاذ اپنے خیمے میں آئے، لیٹے رہے، خون رکا تھا لیکن کوئی جا رہا تھا جس کے پاؤں سے ٹھیس لگ گیا، اب پھر وہ خون رسنے لگا، دیکھیے، اور رسا ایسا رسا کہ پھر رکا نہیں، موت پر ہی معاملہ ختم ہوا، سمجھا کہ نہیں۔ کچھ دن کے لیے خون رک گیا، اور جب یہ قریظہ کے سلسلے میں فیصلہ ہارڈ اینڈ فاسٹ جب فیصلہ انہوں نے کر دیا بالکل، تب جا کر کے پھر کسی کے پاؤں سے چوٹ لگی اور اس کے بعد خون جاری ہوا تو جاری ہوئی ہو گیا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ کہنا ہے کہ خندق کے سال تیر لگی تھی، حضرت سعد بن معاذ کا گھر دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگاؤ، چھوٹا سا خیمہ لگاؤ تاکہ یہ یہاں رہے، میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں۔ اس کا مطلب کہ بہت امپورٹنٹ آدمی تھے وہ، تو قبیلے کا سردار، قبیلے کا شریف ترین آدمی، بڑا کوئی آدمی ہو اور مسجد کا ذمہ دار اگر یہ چاہے کہ صاحب آپ کے محلے میں، یا بڑے لوگ چاہیں کہ صاحب نہیں جا سکتے ان کے گھر پر ان کی عیادت کرنے کے لیے، تو چلو بھائی مسجد میں ان کا خیمہ رسم کرو۔ اگر مسجد کشادہ ہے اور نمازیوں کو تکلیف اور تنگی نہیں ہو رہی ہے تو بیماروں کے لیے خیمے بھی مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کالی لونڈی تھی، کہیں سے بھاگی بھاگی آئی، اس کا کہیں کوئی گھر نہیں تھا، سمجھا کہ نہیں، اس کا بھی خیمہ مسجد میں ہی لگایا، پھر اس کا اپنا گھر بنا ہوگا تو چلی گئی ہوگی۔ تو اگر عزت آبرو کی حفاظت ہو تو ایسا خیمہ مسجد کے اندر عورت کا بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اذیت نہ ہو، نمازیوں کو اذیت نہ ہو اور مسجد کی مصلحت کے خلاف بھی نہ ہو، اور جس آدمی کا خیمہ وہاں نصب کیا گیا ہے اس کا وہاں پر رہنا یا خیمہ لگانا مناسب ہو، مصلحت پر مبنی ہو، جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا معاملہ تھا، یا ایک کالی عورت آئی جس کا کوئی گھر نہیں تھا، باہر سے آئی، کافرہ تھی، مسلمان ہوئی، بھاگتی بھاگتی آئی مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد میں ایک طرف ان کا خیمہ لگا دیا جائے۔ تو اگر اس طرح کی ضرورت پیش آئے اور مسجد میں خیمہ لگا دیا جائے، گھیر کر کے اس کا گھر چھوٹا سا بنا دیا جائے، جیسے ہوتا نہیں ہے اعتکاف کے موقع پر جس طریقہ سے گھیر دیتے ہیں، سمجھا کہ
یا سرکی تاننا جس کو کہتے ہیں، خیمہ سرکی تان دیا، سمجھا کہ نہیں، جس طریقے سے خانہ بزرگ سب اپنا سرکی تانے رہتا ہے، تو اس طریقہ سے اگر مسجد کے نچلے یا اوپر کی حصے میں اگر کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسجد کے احترام کے منافی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہی سے کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے لوگوں سے چھپا رہے ہیں، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے، سیریا، اور وہاں سے لوگ کچھ آئے تو مسلمان ہوئے۔ اب ان لوگوں کو کھیل کود سے دلچسپی تھی، تو آپ نے ان کی تالیف قلب کے لیے کہ چلو بھائی اسلام میں بھی گنجائش ہے کھیل کود کی، کہا کہ کھیلو۔ تو مسجد کے اندر انہوں نے کھیلا، اور کھیلا بھی کیا، تیر بازی، تلوار بازی، نیزہ بازی۔ دو آدمی تلوار بازی کر رہا ہے اور دونوں کے ہاتھ میں ڈھال ہے اور تلوار ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس میں ایک طرح کی جنگی مشق بھی ہے، مصلحت بھی ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے دیکھا، عید کا دن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کھیل دیکھو گی؟ کہا ہاں دیکھوں گی۔ تو کہا دیکھو، آپ دکھا رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرد کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہاں شہوت کی نظر سے، لذت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی، کھیل دیکھ سکتی ہے۔ اور وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سمجھا کہ نہیں؟ کچھ دیر دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہو گیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری تو طبیعت گھبرا گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی کہ اٹھیں جائیں، اپنی ضرورت میں جائیں، لیکن میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے، کتنا پیار ہے، میں نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ابھی نہیں بڑھی، میں اور دیکھوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھتی رہو جب تک چاہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی میں نے کہا کہ نہیں، میں اب تھک گئی، میں اب جا رہی ہوں سونے کے لیے۔ دیکھ لیجیے کتنی عقل مند ہے یہ۔ کہا کہ اور دیکھو گی؟ تو کہہ رہی کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی دیکھنے میں، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میری محبت کتنی ہے، میں نے کہا نہیں، میں اور دیکھوں گی۔ تو آپ نے کہا دیکھو، سمجھا کہ نہیں؟ چنانچہ میں نے آپ کی گال پر اپنا گال ٹکا دیا اور میں دیکھنے لگی۔ اس کے بعد فوراً ہی میں نے کہا کہ اب میں تھک گئی، جا رہی ہوں سونے کے لیے، آپ بھی کہیں جائیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقہ کا کھیل اگر مسجد میں عید وغیرہ کے موقع پر اگر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تیر بازی، تلوار بازی۔ لیکن اب کرکٹ کا میدان مسجد کو بنا دیں اور کہیں کہ صاحب کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو تیر بازی، تلوار بازی کا اگر کھیل مسجد میں ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نماز کا وقت ہو اور اس کی وجہ سے اگر شور ہنگامہ ہے تو اس وقت وہ بند کر دیا جائے گا۔ چلیے، کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے احترام کے منافی نہیں۔ آگے دیکھیے دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیہ وکفارتها دفنها متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، خطیہ ہے، غلطی ہے، حرام ہے مسجد میں تھوکنا۔ قبلہ رخ میں تو ایک دم حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی طرف متوجہ ہے، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دیوار میں نہیں تھوکنا چاہیے مسجد کے اندر ہو تو، الا یہ کہ آدمی مضطر ہو، مجبور ہو تھوکنے پر، تو کہاں تھوکے؟ بائیں طرف تھوکے یا پاؤں کے نیچے تھوکے۔ بائیں طرف اگر آدمی ہے تو پھر پاؤں کے نیچے تھوکے، اور اگر مٹی والی زمین ہو، ترابی ہو، بالو ہے، کنکری پتھر ہے، جیسا کہ مسجد نبوی میں ہے، تو اس کو دفن کر دے، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے کر دے تاکہ وہ دفن ہو جائے، کسی دوسرے کو بیٹھنے میں وہ تھوک کھڑا نہ لگے۔ لیکن اگر جیسے یہ قالین بچھی ہوئی ہے یا پکا ہے تو پاؤں کے نیچے میں اس کو دبا لے اور نماز کے بعد اس کو صاف کر دے، کپڑا وغیرہ کچھ بھیگا کے لے آئے اور پیر کو بھی پوچھ لے اور مسجد کے مصلے کو بھی ہلکا سا صاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے دیوار پر پھینک دیا داہنی طرف، بائیں طرف، تو پھر دیوار پر سے اس کو کھرچ دے، صفائی کرے، اور اس پر کچھ خوشبو لگا دے زعفران وغیرہ کی، تاکہ اس کا رنگ مندمل ہو جائے۔ بہرحال مسجد کو تھوک کھکھاڑے سے پاک رکھنا چاہیے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر یہ غیر ارادی طور پر اضطراری حالت میں اگر ہو جائے تو آدمی اپنی بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوکے، اور پھر اگر مٹی والی مسجد ہے تو نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے کر دے، دفن کر دے، اور نہیں تو پھر مصلی ہو اور پکا ہو تو اس کو صاف کر دے۔ نظافت کے اعتبار سے اس کا معلوم ہوا کہ تھوک کھکھاڑا پاک ہے، لیکن ہے چیز ایسی کہ اس سے لوگوں کو گھن آتی۔ اگر کسی کے سامنے آپ تھوکیں گے، خاص کہ جب کھنکھاڑ کر کے اندر سے بلغم نکالیں گے یا ناک صاف کریں گے، تو ہے یہ سب چیز پاک، لیکن دوسرے کو گھن لگے گا۔ تو اس لیے مسجد میں ایسی کوئی چیز نہیں ڈالنی چاہیے، الا یہ کہ آدمی مجبور ہو۔
اور آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کے رومال رہتا ہے یا چادر ہے مثال کے طور پر، تو اگر تھوک آوے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ چادر میں اس تھوک کو لے لیجئے، آخ تھوک کر دیا اور پھر چادر کو ایک دوسرے پر لپیٹ لیجئے، بعد میں جا کے جائیے اس کو دھو لیجئے۔ رومالی رکھے ہوئے رومال میں تھوک لیجئے، دستی نکال کے تھوک لیجئے، یا کوئی کپڑا ہے کپڑے ہی کے کٹ میں تھوک کر کے اس کو لپیٹ دیجئے اور اس کے بعد اپنا دھو لیجئے، تاکہ مسجد کا مصلی گندا نہ ہو اور کسی کو گھن نہ آوے، سمجھا کہ تب وہ جو حدیث ہے کہ اگر کسی کو تھوک آئے تو بائیں طرف تھوکے یا پاؤں کے نیچے، تو اس کا دو جواب ہے، یا تو یہ مسجد کے باہر نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں میدان میں تو گردن ٹیڑھی کیا بائیں طرف تھوک دیا یا پاؤں کے نیچے تھوک دیا، یا پھر اگر مسجد میں تھوکنے کی نوبت ہے پاؤں کے نیچے تو اضطراری حالت میں، اختیاری حالت میں نہیں، بالقصد نہیں، بالارادہ نہیں، ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ نہیں، بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر آپ نے تھوکا ہے اور کپڑے وغیرہ میں اپنے کھگاڑے کو نہیں لے سکے تو پاؤں کے نیچے تھوک دیجئے، پھر پاؤں کو رگڑ دیجئے، اس کے بعد میں اس جگہ کو صاف کر دیجئے۔ تو یہ کہنا کہ خطیہ ہے کہ گناہ کا کام ہے یہ، لیکن اگر یہ گناہ کا کام آپ نے کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو دفن کر دیجئے، یا مصلی پر ہے تو صاف کر دیجئے۔ چلیے الحمدللہ۔ وعنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یتباہی الناس فی المساجد، کہتے ہیں حضرت انس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اپنی مسجدوں پر فخر کرنے لگیں، یعنی مسجدیں اتنی عالی شان بنائیں گے جیسے لگے کہ راجہ رجواڑہ کا محل ہے، اتنا ڈیزائن مسجد کے اندر، اتنا ڈیزائن، اتنے محراب، اتنے گنبد، اتنے مینارے، لگے گا کہ کوئی راجہ کا محل بن رہا ہے۔ اس قدر مضبوطی کا اہتمام اور اس قدر ڈیزائن کا اہتمام اور اس قدر رنگوں کا استعمال، جیسے لگتا ہے کہ عجائب خانہ بن رہا ہے، کہ لوگ آ کر کے اس کا تماشا دیکھیں، تو لوگ فخر کریں گے اپنی اپنی مسجدوں پر، ہمارے محلے کی مسجد دیکھو، ہمارے شہر کی مسجد دیکھو، ہمارے گاؤں کی مسجد دیکھو، اس میں اتنی لاگت لگی ہے۔ تو مسجد تو خوب بنائیں گے عالی شان، مضبوط سے مضبوط اور نقش و نگار والی، لیکن مسجدیں آباد نہیں کریں گے، گھر ان کے آباد ہوں گے، ہوٹل آباد ہوں گے، چوراہے آباد ہوں گے، لیکن مسجد میں نمازی نہیں ہوں گے، بلا ضرورت بھی 2 منزلہ 3 منزلہ مسجد بنائے ہوئے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے نماز، لیکن دیکھیے تو خوب پیسہ خرچ کر رہے نام و نمود کے لیے، کہا کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ضروری نہیں کہ علامت پائی جائے تو قیامت بھی قائم ہو جائے، بہت ساری علامتیں ہیں، جب ساری علامتیں پوری ہوں گی تب اللہ کا جب حکم ہوگا تو سر پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، پھر دوسرا سر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، تو پھر لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو مسجدوں کو ٹپ ٹاپ والا کرنا، نقش و نگار والا کرنا اور بیجا اس میں دنیا بھر کا خرچہ کرنا، سادہ ہونی چاہیے مسجد، سمجھے نا، مسجد میں سادگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضروری حد تک مسجد کی مضبوطی میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اننیسیسری مضبوطی اور یہ سوچ کے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا اور 3 تلہ اور 4 تلہ بنے گا اس لیے خوب پختہ کرو اور خوب نقش و نگار اور خوب اس میں گنبد و محراب بناؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث آ رہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مساجد کی عمارتوں کو بلند کرنے اور بہت مضبوط کرنے اور بہت رنگ و روغن اس پر چڑھانے اور بہت زیادہ نقش و نگار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، تو مسجد مضبوط بنے لیکن سادہ ہو، اور زیادہ اس میں محراب وغیرہ میں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، گنبد میں مینارہ بلا ضرورت کے لیے بھی لے جا رہا ہے کہ 10 میل سے پہلے سے ہی وہ مینارہ نظر آ رہا ہے، 100 فٹ اونچا کر دیا، ایک ایسا مینارہ بنایا کہ اس میں کئی مسجد بن جاتی، اتنا لوگ روپیہ لگاتے ہیں کہ ایک مینارے میں 10 لاکھ روپیہ ایک مینارے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ ایک مسجد بن سکتی ہے۔ تو یہ سب فخر و مباحات کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد مسجد کی صفائی اور ستھرائی کے پہلو سے یہ بات آئی ہوئی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے اجر و ثواب کو اللہ نے میرے اوپر پیش کیا، یعنی بتایا، پیش کیا کا مطلب کہ بتایا کہ کیا امت کو ثواب ملے گا، تو امت کے ثواب میں ہم نے وہ ثواب بھی دیکھا جو مسجد سے ایک کوڑا کرکٹ چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا کوئی اگر باہر پھینک دیتا ہے مسجد سے تو اس کو جو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا وہ ثواب بھی اللہ نے مجھ کو بتایا ہے۔ تو مسجد کو صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے، کوئی ٹکڑا اگر ملے تو اس کو لے جا کے باہر پھینکیے، نہ کہ جیب کوئی جھاڑ رہا ہے تو دانت کنگھی کر رہا ہے بال کی اور بال توڑ کر کے مسجد میں گرا رہا ہے، جی کسی کو دیکھے گا کہ جیب کو الٹ کر کے جیب صاف کر رہا ہے،
تو جتنا گردہ لے کے آئے گا، کرتا کا، لنگی کا، چادر کا، سب کو مسجد میں جھاڑ رہا ہے۔ مسجد کو جھاڑنا چاہیے، صفائی ستھرائی کرنی چاہیے، گردہ تو باہر سے گردہ لا کر کے مسجد میں جھاڑ رہا ہے۔ تو تنکا وغیرہ بھی پھینکیے گا تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو میری امت کا یہ ثواب بھی بتایا کہ صاحب جو لوگ تنکا پھینکتے ہیں مسجد سے نکال کے باہر، اس کو کیا ثواب ملے گا۔ چلیے صاحب، اور آخری حدیث جو اس باب کی ہے وہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو، جب بھی کبھی داخل ہو، جب اذا کلمہ عام ہے، جب کبھی داخل ہو، جو بھی وقت ہو، سورج نکل رہا ہو کہ سورج ڈوب رہا ہو کہ سورج بیچ آسمان پہ ہو کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے ہو یا 12 بجے 10 بجے داخل ہوئے ہو، سمجھا؟ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہو اور بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ وضو نہیں ہے تو جاؤ وضو خانے میں وضو کرو، اور اس کے بعد آ کر کے مسجد میں اگر بیٹھنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد، مسجد کے احترام کی نماز۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو یہ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ جی ہاں، اگر نماز قائم ہے، مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور آپ آئے نماز میں مل گئے، تو مقصد وہی تھا کہ بیٹھنے سے پہلے نماز ہونی ہے تو آپ نماز میں شامل ہو گئے۔ یا کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی ہے، گھر سے آیا اور فجر کی سنت کی نیت سے دل میں ارادہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، تو الحمدللہ وہ فجر کی سنت بھی ہو گئی یا تحیۃ المسجد بھی ہو گئی۔ لیکن اگر نیت ہے تحیۃ المسجد کی تو فجر کی سنت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر سنت یا ظہر سے پہلے آئے اور 2 رکعت نماز آپ کو سنت پڑھنی ہے تو وہ الحمدللہ آپ کی ظہر کی سنت بھی ہو گئی یا تحیۃ المسجد کی نیت ہے، اس دونوں کا ثواب مل جائے گا، سمجھا کہ؟ لیکن اگر کوئی ایسے چاشت کا کوئی 8 بجے مسجد میں داخل ہو، 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھنی ہے انشاءاللہ، مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے نماز ہونی چاہیے، چاہے اگر فرض نماز قائم ہے تو اس میں شامل ہو جائیے یا سنت کی نیت سے نماز شروع کر دیجئے، یا کوئی اگر وقت نہیں ہے آپ کی نماز پڑھنے کا، یوں ہی آپ اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی جیسے یہ مجلس چل رہی ہے درس کی، اور اگر کوئی شخص داخل ہو مسجد میں، آپ بیٹھ کے درس سننا چاہے تو ہمارا مطالبہ اس سے یہ ہوگا حدیث کی روشنی میں کہ پہلے تم کو 2 رکعت نماز پڑھ کے تب ہمارے درس میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ آئے اور بیٹھ گئے، سیدھے آ کر کے بیٹھ گئے مسجد میں، درس کے حلقے میں شامل ہو گئے نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے نماز، اور جمہور علماء نے کہا کہ سخت تاکیدی سنت ہے، سخت تاکیدی سنت۔ یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور اگر آوے تو کتنے لوگوں کو دیکھیے گا کہ بیٹھ جائے گا، چپ چاپ بیٹھ جائے گا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص داخل ہوا مسجد میں اور بیٹھ گیا، آپ نے کہا اے فلاں کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، کہا قم، اٹھو 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 اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو۔ تو جمعہ کے خطبے میں بھی اگر دیکھیے کہ امام آخری خطبے میں نہیں ہے اور ممبر سے اترنے والا نہیں، ابھی ہے ٹائم، خطبہ ابھی 2-4-10 منٹ ہے جاری باقی رہے گا، تو بیٹھنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی اس پہ بیٹھنا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں جائیں گے، اذان ہو رہی، اب وہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد تب اٹھ کر کے 2 رکعت سنت پڑے گا، نہیں، تحیۃ المسجد تو بیٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اب آپ چاہتے تو اذان کا جواب دے دیتے، اس کے بعد درود پڑھتے، دعا پڑھتے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے، نہیں۔ اگر آپ اتنا انتظار نہیں کر پا رہے ہیں تو چل ٹھیک ہے، اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، اذان کا جواب دینا سنت مستحبہ ہے، فضیلت کی چیز ہے، واجب بہرحال راجح قول میں نہیں ہے، اس لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیں، اذان کا جواب مت دیجیے۔ خاص کے علماء نے کہا ہے، بعض اہل علم نے، بعض فقیہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن، چونکہ جمعہ کی اذان کے بعد فوراً خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور خطبہ سننا واجب ہے۔ اب اذان کا جواب دیجیے گا، دعا پڑھیے گا، درود پڑھیے گا، دعا پڑھیے گا، اس کے بعد شروع کیجیے گا جب تک خطیب کا خطبہ شروع ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے جمعہ کی اذان میں جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، ہم لوگ یہاں تو ایک ہی اذان ہے جی، لیکن کسی کے یہاں 2 اذان ہوتی ہے، پہلی اذان پکارنے کے لیے اور دوسری اذان ہوتی ہے جب امام ممبر پر خطبے کے لیے چڑھتا ہے۔ تو اگر وہ خطبے والی اذان ہو تو وہ اذان کے جواب کا انتظار نہ کرے، بلکہ نماز 2 رکعت پڑھ لے، تاکہ یہ سنت مؤکدہ یا واجب جو ہے یہ ادا ہو جائے، کیونکہ خطبہ سننا بھی اس کے لیے واجب ہے، جبکہ اذان کا جواب دینا سنت اور مستحب ہے۔ لیکن ہاں دوسرے وقت میں آیا، مثال کے طور پر ظہر میں آیا، عصر میں آیا، اذان ہو رہی ہے، تو اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ کھڑا ہو کر کے جواب دے دے، درود پڑھ لے، دعا پڑھ لے، اس کے بعد
تحیۃ المسجد پڑھے یا سنت پڑھے. ارے ظہر ہی میں آئے ہو تو ظہر کی سنت پڑھنے اذان کے بعد اور جماعت میں 10 منٹ کا وقف ہے نا, تو آپ آرام سے جواب دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد بھی سنت 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کے لیے جماعت ہوگی. لیکن وہاں جمعہ کے دن اذان کے فوراً ہی بعد چونکہ امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, خطبہ سننا بھی آپ کے لیے واجب, تو اسی لیے بغیر اذان کا جواب دیے ہوئے آپ آئیے اور دیکھیے کہ جمعہ کے دن اذان ہو رہی ہے, امام منبر پر ہے, تو آپ اذان کا جواب نہ دے کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیے. تو ادھر ادھر تاک رہے ہیں, ادھر ادھر تاک رہے ہیں کہ اذان دیں, اذان کا جواب دیں کہ بیٹھیں, اور ادھر ادھر دیکھا اور بیٹھ گئے. نہیں, پہلے آپ نماز پڑھ لیجیے جمعہ کے دن, اور دوسرے وقت میں آئے مسجد میں اذان ہو رہی ہے, وضو کیجیے اور اس کے بعد آ کر کے سنت پڑھ کر کے بیٹھیے. سمجھ لیں کہ تو یہ اہمیت ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی وقت ہو. یاد رکھیے گا, اگر 10 منٹ مغرب سے پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں وضو کر کے, تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیے. یہ نہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے. یہ مکروہ اور نمازوں کے لیے ہے, تحیۃ المسجد کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. جس وقت بھی مسجد میں داخل ہوئیے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے آپ کو. چلیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا ہم کو پیاس لگی تھی, ہم مسجد میں آئے, تو ہم بیٹھ کر کے پانی پئیں کہ بیٹھ کر کے پہلے نماز پڑھ لیں تب پانی پئیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھ لیجیے اس کے بعد پانی پیجیے گا. لیکن یہ کہیں کہ نہیں پیاس بہت لگی, تو اہل علم نے کہا کہ بیٹھنے سے پہلے تو 2 رکعت نماز کا مسئلہ ہے, تو کھڑا ہو کر کے پینا جائز ہے, اب بیٹھ کے پینا افضل ہے, تو چلو بھیا کھڑے کھڑے پانی پی لو, لیکن بیٹھنا ہے مسجد میں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے. آپ سمجھ گئے؟ تو اتنی اہمیت ہے اس نماز کی. تو مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یا خطبے کا وقت بھی ہے اور اذان بھی ہو رہی ہے, تو اس وقت آپ جمعہ کے دن آئیے مسجد میں, سیدھے 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ کر کے فارغ ہو جائیے, خطبہ سنیے. جو آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے وہ چپ چاپ رہے, خطبہ کو غور سے سنے. جو اذان یا خطبے کے درمیان والی مسجد میں داخل ہوا ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص کو صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں تم نے نماز پڑھی, تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ بڑا پھٹے حال آدمی تھا, غریب تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو 2 رکعت تاکہ لوگ دیکھیں گے تو تم پر صدقہ اور خیرات کریں گے. تو یہ واقعہ اس آدمی کے ساتھ خاص تھا, ورنہ خطبے کی حالت میں نماز نہیں ہے یہ احناف کے ہاں. اس لیے خطبے کی حالت میں آئے گا تو بیٹھ جائے گا یا کھڑا رہے گا. ہم نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو, خطبے کی حالت میں بھی نماز پڑھ کے بیٹھنا تحیۃ المسجد ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس آدمی کو کہنے کے بعد عام عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں کا جو کوئی بھی مسجد میں داخل ہو, جو کوئی, وہ شخص نہ پھٹے حال تھا, لیکن آپ کا خطاب عام ہو رہا ہے کہ تم میں کا جو کوئی مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو, تو وہ بغیر 2 رکعت ہلکی نماز پڑھے نہ بیٹھے, جو کوئی بھی. تو وہ پھٹے حال تھا, لیکن یہ آپ نے خطاب تو عام لوگوں کو کیا, سمجھا کہ نہیں. تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ خطبے کی حالت میں بھی اگر آپ آ رہے ہیں اور خطبہ بالکل آخر مرحلے میں نہیں ہے, امام منبر سے ابھی اترنے والا خطیب نہیں ہے, خطبہ بھی جاری رہے گا جس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھیے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن اذان ہو رہی ہے, امام منبر پر ہے, تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز داخل ہوتے ہی نماز شروع کر دیجئے, تاکہ اذان کے ساتھ ساتھ آپ بھی نماز سے فارغ ہو چکے ہوں, اور اس کے بعد خطبہ غور سے سن لیں. اور دوسرے اوقات کے وقت اگر اذان کے وقت مسجد میں داخل ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ اذان کا جواب دے دیجئے, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیے گا. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ علیہ نبینا محمد.